السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سنا جا رہا ہے وہ سی دعائیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں دعا میں یاد رکھا کریں۔ تو کہ آج آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی آج دوسرا روزہ تھا، اور ایسا ہوا کہ آج ہم صبح سحری میں جب اٹھے تو میرے پراجی کے بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں۔ دیکھیں بچے تو نادان ہوتے ہیں اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، اور ان سے بہت پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر ایک ضد، ہر ایک بات کو پورا کرنا چاہیے اگر کر سکتے ہیں تو پراجی کے بچے جو ہیں، ہم لوگ سحری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایسا بھی کیا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ اتنی جلدی اٹھ کے اور ناشتہ کر رہے ہیں، باہر اندھیرا بھی ہے، اور دیکھیں بچے انہیں نہیں پتہ، اور کہیں پہ آپ جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں، ویسا کیوں کر رہے ہیں، اتنے سوال صبح صبح۔ تو بندہ اپنی جلدی میں ہوتا ہے، سحری بنا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ بابا جو ہیں وہ میڈیسن لیتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، تو ان کے لیے صبح 9 بجے ناشتہ بنانا پڑتا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی وہ بچے سوال کر رہے ہیں کہ آج تو آپ انہیں بھی جلدی سے ناشتہ دے رہے ہیں، وہ ویسے تو اتنے بجے کرتے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے، تو میڈیسن لیتے ہیں، ابھی آپ انہیں دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں، مطلب بہت زیادہ سوال نا۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے دیکھیں تو میری جو ہے گھر میں سارے ان بچوں کی یہ بات دیکھ کے اور بہت حیران ہوئے اور بہت سوچ رہے تھے۔ تو میں نے یہ کہا دیکھیں اب بچے ہیں، بچے یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں کہیں جانا ہے، ہم کہیں جانے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں اتنا جلدی، یا کوئی جو بھی بات ہے، بچوں کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اتنی خاص سمجھ نہیں ہوتی، بس جو دیکھ لیتے ہیں نا بس اس پہ ضد شروع کر دیتے ہیں، انہیں جو صحیح لگتا ہے بس وہی صحیح ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم لوگ کا روزہ ہے، رمضان آتا ہے پھر روزہ رکھنا پڑتا ہے، اس طرح سے صبح سحری کی جاتی ہے، اور اس ٹائم جو ہے پھر افطاری کی جاتی ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے۔ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو جیسے ہم لوگ رکھتے ہیں ایسے آپ کو بھی ہوگا اس چیز کا کہ ہم روزہ رکھیں، تو ان چیزوں کی خواہش آپ کو بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن بچے ہیں تو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بابا کو کیوں سحری پھر بنا کے اتنا جلدی دے رہی ہیں، تو وہ تو ناشتہ میڈیسن کے علاوہ نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا دیکھیں سحری ایک ایسی چیز ہے، لازمی نہیں ہے جو روزے رکھتے ہیں وہی سحری کریں، سحری میں شامل ہونا، بڑوں کے ساتھ روزہ رکھنا، بڑوں کو ساتھ اپنے شامل کرنا، ان کی میڈیسن کا ٹائم 9 بجے کا ہے نا، سحری تو وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے اللہ نے انہیں کسی چیز پہ ان کے لیے شفا رکھی ہو اور ان کی صحت میں بہتری آ جائے، تو اس لیے سحری میں لازماً انہیں اٹھا کے چائے سحری میں وہ کچھ بھی کھائیں، تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن ہم لوگ لازمی انہیں شامل کرتے ہیں۔ میڈیسن 9 بجے وہ لیتے ہیں، ناشتہ 9 بجے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ سحری میں شامل لازمی ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی صحیح لگتا ہے کہ ہم بچوں کو نہیں بتاتے کہ بچے سحری میں اٹھ جائیں گے یا اٹھے ہوں، تو ہم انہیں نہیں بتاتے، خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کریں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ بچے دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بھی جب وہ کسی کو دیکھیں تو انہیں بھی یہ فیل ہو کہ وہاں بھی رکھا جاتا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں بھی اس طرح سے بڑے اٹھتے ہیں، اس ٹائم سحری کرتے ہیں، اس ٹائم افطاری کرتے ہیں، اور یہ کیوں آتے ہیں، روزے کیوں رکھے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کی رہنمائی کریں گے، انہیں بتائیں گے، سمجھائیں گے تو انہیں سمجھ آئے گی، نہیں تو وہ تھوڑے سے بڑے ہوں گے، جب یہ چیزیں ان پہ فرض ہوں گی تو وہ ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے ہمارے سمجھانے پہ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو یہ چیزیں یہ سمجھے نا کہ ہم نے انہیں بتائی نہیں، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ جب ہم بچوں کو بتائیں گے تو وہ یہ سمجھ لیں، اس چیز کی خواہش کریں گے، شوق رکھیں گے، اور اگر ایج میں ہیں مطلب رکھ سکتے ہیں تو وہ لازمی رکھیں گے۔ جو ان سے تھوڑے بڑے بچے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ تو رکھیں گے، اور جو نہیں رکھ سکتے انہیں بھی شوق ہوگا اس چیز کا۔ تو ہمیں یہ بچوں میں اچھے اچھے شوق ڈالنے چاہیے، انہیں یہ چیزیں بتانی چاہیے، تو ان سے یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈسٹربنگ کی وجہ سے ہم ان سے یہ چیز جو ہے انہیں نہ بتائیں یا ان کے سامنے نہ شیئر کریں، دوسرے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو ساتھ ساتھ بتانا چاہیے، یہی اچھی چیز ہوتی ہے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں، میں نے کیا بھی آج ایسے، اور یہی چیز میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں۔ آپ کی بھی فیملی میں اگر بچے ہیں
اگر وہ اڑ جائیں تو یہ نہ سوچا کریں یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ بچے بولتے ہی بچوں کو ہے نا اس لیے کیونکہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کریں، اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ان کی عمر یہی ہے شرارتوں کی، مستی کی۔ بعد میں تو انہوں نے بڑے ہو جانا، اور جب بڑا انسان ہو جاتا ہے نا تو پھر وقت کے ساتھ جو جو چیزیں اس کی لائف میں آتی ہیں پھر اسے اس طرح سے دیکھنی، کرنی، سہنی، بتانی پڑتی ہیں۔ تو یہی وقت ہوتا ہے ان کی شرارتوں کا، تو ان شرارتوں کو اگنور کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، انہیں بتایا کریں۔ ایک بات انہیں بھی شامل کیا کریں اپنی سحری میں، افطاری میں، اور جو انہیں پسند ہو وہ انہیں بنا کے بھی دیا کریں، دعائیں لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے ہیں، گھر میں بیمار ہیں، آپ کی والدہ ہیں، والد ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، انہیں بھی یہ بتایا کریں، ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اور سحری میں چاہے وہ سو رہے ہوں یا ان کی میڈیسن کا ٹائم نہ ہو، یا انہوں نے میڈیسن لے کے ناشتہ کرنا ہے، کچھ بھی ان کی ٹائمنگ ایک اپنی ہے، وہ بعد میں آپ اپنا پرابلم حل کر لیجئے گا، انہیں میڈیسن دے دیجئے گا جو بھی ہیں، لیکن اپنی سحری میں انہیں شامل ضرور کیا کریں۔ اس سے بہت رحمتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، اور بہت شفا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، سحری میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اور ایک تو یہ ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا، دیکھیے گا آپ خود سوچیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا جس سے یہ اتنے اچھے ہو گئے، اتنے بہتر ہو گئے ہیں، وہ خود بھی فیل کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے ویسے بھی وہی سحری اچھی ہوتی ہے جس میں گھر کے سب بڑے شامل ہوں، اور چاہے وہ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں سب شامل ہوں، بات چیت ہو رہی ہو، سحری کر رہے ہوں، اچھا لگتا ہے سب اپنوں کے ساتھ۔ کیونکہ زندگی کا کیا پتہ ہے کہ پھر یہ موقع ہمیں اپنوں کے ساتھ ملے یا نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے جب رحمت دی ہے تو پورے طریقے سے اسے دیکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس سے سکون حاصل بھی کرنا چاہیے، اور سکون دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ اور یہ فیملی کے ساتھ یہ والی خوشیاں، یہ والے سکون آپ شیئر کیا کریں، انہیں وقت دیا کریں، سحری میں یاد رکھا کریں انہیں۔ تو ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور یہی چیز میں نے آپ سے بھی شیئر کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، جلدی جلدی ہم لوگ سحری کر کے اپنا ریڈی ہو جائیں نماز کے لیے، تو ابھی روزے نے بند ہو جانا ہے، اپنے کام فارغ کرنے پہ لگے رہتے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں کو کام بھول جاتے ہیں کہ چلیں ان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ابھی یہ صبح اٹھیں گے، میڈیسن لیں گے، پھر ناشتہ کریں گے، بنا دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ان کا بھی خیال رکھا کریں، شامل کیا کریں انہیں۔ دیکھیے گا آپ جب انہیں شامل کر کے سحری کریں گے، ایسے تو آپ کرتے ہوں گے اپنی جلدی میں یا جو بھی ہے، لیکن جب سحری میں آپ انہیں شامل کر کے آپ سحری کریں گے تو وہ سحری آپ کو کتنی اچھی لگے گی، کتنا سکون دے گی، دلی سکون کتنا آپ کو ملے گا، آپ کو پھر یہ میری بات جو ہے وہ فیل ہوگی اور سمجھ میں بھی آئے گی۔ ایک دفعہ شامل کر کے دیکھیے گا۔ تو اوکے، جہاں جہاں سے مجھے دیکھا سننا جا رہا ہے، پلیز اگر میری آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو اس پہ عمل کیجیے گا۔ عمل کریں گے تو یہ میرے لیے نا صدقہ جاریہ بنے گا، تو اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے، تو پلیز اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ بات کیسے لگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔